الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا سورۃ الانعام آیت نمبر 132۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے درجے ہیں ان کے اعمال کے سبب، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور تمہارا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی درجے ہیں، ملازمت میں بھی درجے ہیں، کوئی درجہ 4 کا ملازم ہے، کوئی بی کلاس افیسر ہے، کوئی اے کلاس افیسر ہے، کسی کا کوئی رینک ہے، کسی کا کوئی رینک ہے۔ تو ہر چھوٹے رینک والا یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش میرا بھی بڑا ہوتا، یا وہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میں اگلے رینک میں ترقی کر جاؤں۔ اسی طرح آخرت میں بھی درجے ہوں گے، جنتیوں کے بھی درجے ہوں گے، جہنمیوں کے بھی درجے ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر درجے میں اتنا فاصلہ ہے، ایک سے دوسرے درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آپ کا زمین سے پہلے آسمان کا ہے، یعنی وہ اتنا اعلیٰ درجہ ہے۔ اب ہم دیکھیں زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے، تو ابھی تک اس کو ماپا نہیں جا سکا۔ سورج ہم سے بہت دور ہے، لیکن اس سے بھی دور بہت سے ستارے اور سیارے ہیں۔ آسمان کتنی دور ہے، ابھی تک انسان اس کا فاصلہ ناپ نہیں سکا، لیکن ایک چیز کا اندازہ لگایا ہے اہل علم نے کہ پہلے آسمان کے مقابلے میں ہماری زمین اتنی چھوٹی ہے جتنا زمین پر ایک چھلا رکھ دیا جائے جو انگلی پر ہم پہنتے ہیں۔ دیکھ لیں یہ پہلا آسمان کتنا بڑا ہوگا۔ ہماری زمین کی حیثیت ایک بالکل ایک چھلے کی حیثیت رکھتی ہے، اتنی چھوٹی ہے۔ تو جنت کے 100 درجے فرمائے، اور ایک درجے سے دوسرا درجہ اتنا بڑا بھی ہے اور اتنا فاصلہ بھی ہے۔ وہاں جنت میں لوگ رش کریں گے کہ کاش میرا جو درجہ ہے نا اس سے بڑا ہوتا، اس سے بڑا ہوتا۔ اور جتنا کسی کا درجہ بلند ہوگا اتنا اس کو قرب الہی نصیب ہوگا، اور جنت میں اعلیٰ مقام محمودہ ہے، اور یہ مقام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوگا، اور آپ کا مقام جنت میں سب سے بلند و بالا تر ہوگا۔ اور یہ درجے کس لحاظ سے ہوں گے؟ فرمایا مما عملوا، عملوں کے لحاظ سے ہوں گے۔ جس کے پلے جتنے زیادہ، اگر وہ جنتیوں کے درجے ہیں تو جتنے زیادہ اس کے اچھے عمل ہیں اس کے مطابق اس کے درجے ہیں۔ اور سب سے اعلیٰ درجہ جنت میں قرب الہی کا درجہ ہے۔ اور اسی طرح جہنمیوں کے بھی درجے ہیں۔ جتنا کوئی زیادہ برا ہوگا، جتنے کسی کے اعمال غلط ہوں گے، اتنا اس کا درجہ جو ہے وہ جہنم میں زیادہ سختی میں ہوگا۔ اور جہنم میں سب سے زیادہ عذاب میں جو لوگ ہوں گے وہ منافقین ہوں گے، جنہوں نے اسلام قبول کر کے بظاہر اسلام قبول کیا لیکن اندر کھاتے دل میں اسلام کی مخالفت ہی کرتے رہے۔ دوگلاپن،
منافقت کو دوغلاپن کہہ لیں، تو یہ جہنم کے سب سے نیچے والے درجے میں ہوں گے، جہاں سب سے زیادہ عذاب ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، جنتیوں کے بھی درجے ان کے عملوں کے مطابق ہوں گے، جتنا کسی کا عمل زیادہ اچھا ہوگا اتنا اس کا درجہ بلند ہوگا، اور جہنمیوں کے بھی درجے ان کے عمل کے لحاظ سے ہوں گے، جتنا کوئی زیادہ برا ہوگا اتنا اس کا درجہ جہنم میں سب سے نیچے ہوگا۔ یہ جو ہم خیال کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ ٹھیک ہے جی بس ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں، جی چلو ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا، بخشش ہونی ہے۔ میرے بھائی بات بخشش کی نہیں ہے خالی، بات تو جنت میں اعلیٰ مقام کی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں جتنا کسی کا مرتبہ بلند ہوتا ہے اتنی فیسلٹیز اس کو زیادہ ہوتی ہیں، سہولیات زیادہ ہوتی ہیں، الاؤنسز زیادہ ہوتے ہیں، دیگر ساری چیزیں اس کے لیے، گاڑی واڑی، یہ ساری جتنا کسی کا عہدہ بلند ہوتا ہے اتنا اس کو زیادہ سہولتیں دی جاتی ہیں۔ اسی طرح جنت میں بھی جتنا کسی کا درجہ بلند ہوگا اتنی اس کے پاس نعمتیں زیادہ ہوں گی، اتنی اس کے پاس جنت بڑی ہوگی، اس کا درجے کے مطابق اس کے مطابق وہاں فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، اور درجہ جو ہے وہ عمل کے مطابق ہوگا۔ اور یہ درجے کون دے گا؟ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، یہ درجے اللہ رب العالمین درجہ بندی کریں گے۔ کون ذات درجہ بندی کرے گی؟ اللہ رب العالمین کی ذات۔ اور اللہ کی ذات کون ہے؟ جو ایک ایک بندے کے ایک ایک عمل سے اور اس کی ایک ایک عمل کی پیچھے جو نیت ہے وہ بھی جانتا ہے۔ وہ ہمارے عملوں سے بے خبر نہیں ہے۔ اگر اس نے درجہ بندی عملوں کے لحاظ سے کرنی ہے تو پھر وہ ہمارے ایک ایک عمل سے باخبر ہے، وہ بے خبر نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں زندگی جو ہے اسلام کے مطابق اچھے کاموں میں گزارنی چاہیے تاکہ آخرت میں رشک باقی نہ رہے۔ ہم یہ نہ کہیں کہ کاش ہم یہ بھی کر لیتے تو یہ ہوتا، ابھی موقع ہے، ابھی کر لیں۔ پیچھے اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا نا کہ ہم اس بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے جب تک ان کے پاس ہمارا کوئی ڈرانے والا، ہمارا کوئی پیغام پہنچانے والا نہ آ جائے، جب تک ان کے پاس حق بات نہ پہنچ جائے اور وہ اس کو جٹلا نہ دیں، اس وقت تک ہم اس بستی کو ہلاک نہیں کرتے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہر قوم کی طرف اپنے رسول بھیجے ہیں، اور پھر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ کا مرتبہ مقام بھی سب سے بلند تر ہے۔ آپ اتنے بڑے نبی ہیں، قیامت تک کرانے والے لوگوں کے لیے نبی ہیں، بلکہ نبیوں کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ یہ درجہ انہیں کیسے ملا؟ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا ہوا، کیونکہ کانا خلقہ القرآن، آپ کا ایک ایک عمل جو تھا، حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، وہ قرآن کے مطابق تھا۔ کسی نے سوال کیا حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، کردار کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا سارے کا سارا اخلاق اور کردار آپ کا قرآن ہے، جسے ہم الماریوں کی زینت بنایا ہوا ہے، اسے ہم اپنے اعمال اور کردار کی زینت بنائیں، پہنائیں اچھا غلاف، رکھیں اچھی جگہ پر۔ یہ بھی ضروری ہے
لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اسے اپنے عملی زندگی میں لائیں اس قرآن کو۔ میرے بھائی یہ چند روزہ زندگی ہے، چند روزہ، اور اس چند روزہ زندگی میں جو ہم عمل کریں گے اس کے مطابق ہمارا اگلا فیصلہ ہونے والا ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو انسان یہاں بو رہا ہے وہ آخرت میں کاٹنا پڑے گا۔ جتنا کوئی زیادہ بوئے گا اتنا زیادہ کاٹے گا، اگر اچھائیاں زیادہ بوئے گا اچھائیاں زیادہ کاٹے گا، اگر برائیاں زیادہ بوئے گا برائیاں زیادہ کاٹے گا۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جتنی زیادہ کوئی کاشتکاری جس شعبے میں زیادہ کرے گا وہ وہاں کاٹنا ہوگا۔ عمل جو بھی کرے گا جس لحاظ سے بھی کرے گا وہاں اس کے مطابق اسے پھل ملنے والا ہے۔ فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔